بہت دور سے آئے اور بات بڑے کام کیے. ذرا سنیے شہید کون ہے. آج کل یہ بھی رول ہے, ادھر بھی شہید تھے ادھر بھی شہید, وردی والا بھی شہید تھے, کپڑا والا بھی شہید, حلوے والا بھی شہید تھے, ٹماٹر والا بھی شہید, مٹر کٹر والا بھی شہید تھے, آلو ذبح کرنے والا بھی شہید. ایسا شہید ہے کون؟ شہادت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے جہاد اور شہادت کو سمجھا ہی نہیں. ہر لڑائی جہاد نہیں, ہر لڑائی کو جہاد کہنے والا سب سے بڑا مذہبی دہشت گرد اور ملحد ہے. جو لڑ پڑے, حکے پہ لڑ پڑا جہاد کیا, سگریٹ پہ لڑا جہاد کیا, تمباکو پہ لڑا جہاد کیا, چرس پہ لڑ پیا جہاد کیا, شراب پہ لڑ پیا جہاد کیا. نعرہ تکبیر بھی لگا لے اور لگائے چرس پہ, شراب پہ, حکے پہ, وہاں نعرہ تکبیر تے جہاد کی ایتے فٹ کرے, یہ ملحد اور زندیق ہے. آج سن, تو نے پوری امت کو پہلے خراب کیا, اب دین کی تحریف شروع کر دی. اور شہید کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کریم نے خود فرمایا من کا تلا, بخاری شریف, جو آدمی لڑے تو کس لیے لڑے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, تاکہ اللہ کی توحید کا کلمہ غالب آ جائے, نظام محمد مصطفیٰ غالب آ جائے, نظام محمدی اس کائنات پہ غالب آئے. هُوَ الَّذِي ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ ہِیَ الْعُلْیَا, لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. کس کے لیے لڑے؟ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. کہتے ہیں جی ہمارا بیانیہ ہمارا جمہوری حق ہے, تھوڑا جمہوری حق ہے تو ساڈا کوئی نہیں. یہ دین بیان کرنا ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ تم نے ہر چیز کو تلبیس کا شکار بنایا. کوئی شراب پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے, کوئی پیسوں پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے, کوئی حلوے پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے. یہ ان چیزوں پہ لڑنا یہ جہاد نہیں, یہ دہشت گردی ہے. جہاد حق ہے, دہشت گردی پہ خدا کی لعنت ہے. لیکن فرق کرو, جہاد ہوگا وہ کہ جو والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, ہے نا, فی سبیل اللہ لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ, اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت, کافر وہ ہیں جو کفر کے نظام کے لیے لڑیں, کفر کے غلبہ کے لیے لڑیں. کافر ہمیشہ طاغوتی نظام کے لیے لڑتا ہے, مومن ہمیشہ محمدی الہی نظام کے لیے لڑتا ہے. اور مومن کا جہاد یہی جہاد ہے کہ اللہ کا کلمہ توحید والا بلند ہو جائے. اگر اس پہ لڑا, توحید کی حکومت کے لیے لڑا, توحید کی بقا کے لیے لڑا, تو یہ جہاد ہے اور یہ مجاہد ہے. اور طاغوتی نظام کی نوکری میں لڑا اور طاغوتی نظام کو بچانے کے لیے لڑا, وہ پکا جہنمی بھی ہے, پکا مردود بھی ہے, اور وہ شہید نہیں مردود ہے, وہ شہید نہیں ملعون ہے, وہ شہید نہیں, وہ قابل لعنت ہے. بھائی مت دھوکے میں رہے, مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ کی توحید کے لیے لڑے گا, جس کا مقصد نظام محمدی نہیں اور مقاصد کے لیے لڑتا رہے, وہ مجاہد نہیں, وہ طاغوت اور شیطان کا خادم ہے. بڑا سوشل میڈیا, ہم نے افغانستان والے اتنے مار دیے, ہم نے پاکستان والے اتنے مار دیے. میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو تمہیں مسلمان کون ہے.
کوئی فریق اپنے آپ کو سمجھتا ہے مسلمان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا تو تمہاری بہادری کہاں گئی تھی؟ فلسطین، شام، ساری امت مسلمہ پہ جب ظلم تھے، تمہارے بم بھی اپنی جگہ پہ بند تھے، کلاشنیں بند تھی، فوجی اس وقت کھانے پینے میں مصروف تھے، اور اب تمہاری غیرت اتنی کیسے جاگ پڑی؟ فلانے مسلمان کو مار دیا، فلانے مسلمان کو مار دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ شہید وہ مردود۔ خبردار، میں یقتل مومنا متعمدا، سن، یہ قرآن ہے، یہ میری بات نہیں، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فرمایا فجزاؤہ جہنم، فجزاؤہ جہنم، من یقتل مومنا متعمدا، اس کی فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، خالدن فیہا، شہید نہیں، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ افغانی ہو یا پاکستانی ہو، وہ افغانستان کا فوجی ہو یا پاکستان کا، یہ مولوی تمہارے بکے ہوئے تمہیں فتوے دے رہے ہیں، فتویٰ سنو جو قرآن کا فتویٰ ہے۔ جو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تمہارے بم کافروں کے لیے تھے، تمہاری کلاشنیں، تمہارے تیارے یہ کافروں کے لیے تھے، اور تم نشانہ بھی بھول گئے۔ اور پھر جہاد والی آتے، وہ ایک فوجی صاحب کہہ رہا تھا جنگ بدر، واہ فوجی رہے، مولوی نہ بن، فوجی ہوں، شیخ الحدیث بھی بن گئے۔ جنگ بدر، افغانستان پاکستان کی جنگ، جنگ بدر، میں نے کہا فوجی صاحب حیا، تھوڑا سا حیا، اور حافظ صاحب سے بھی پوچھ لے، جنگ بدر مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، جنگ بدر سرحدوں کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر چار دیواری کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر کہیں بار بیرونی آئی ایم ایف کی ایڈ کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر تھا اعلاء کلمۃ اللہ، جنگ بدر تھا تاکہ لا الہ الا اللہ اونچا ہو جائے، اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو جنگ بدر سے تشبیہ دینا یہ کفر اور ضد کا ہے۔ جس فوجی نے بیان کیا، اس فوجی سے بھی میری گزارش ہے، تیرا نکاح بھی گیا اور تیرا ایمان بھی گیا، تو مرتد اور زندیق ہوا ہے، اور کلمہ بھی پڑھ اور مسلمان بھی ہو۔ شریعت کا چہرہ تم بدل لو گے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم زندہ ہوں اور پیغمبر کی شریعت بدلی جائے۔ تمہارے میڈیا، تمہاری طاقتیں، اس کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے بھی صحیح اور تمہیں سننا بھی ہوگا۔ جنگ بدر سے تشبیہ مت دو، من یقتل مومنا متعمدا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں، فرمایا جب مسلمان کے خلاف لڑتا ہے، مومن کے خلاف لڑتا ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ دین کو تم نے تماشا بنا رکھا ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اور فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور وہ جو مشرک سامنے تھا، جب اس نے دیکھا کہ میں پھنس گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے کہا بہانہ بنا رہا ہے، اڑا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اور پتہ ہے حضرت اسامہ کون ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احب الناس الیہ، سارے لوگوں سے محبوب مجھے اسامہ ہے۔ یہ بھی بخاری ہے، اگر بخار نہ ہو تو، احب الناس، سب سے زیادہ محبوب۔ تو پیغمبر کریم اپنے محبوب اسامہ پہ غصے ہو گئے، اور اتنے غصے ہوئے، اور پوچھا اسامہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر کیوں قتل کیا؟ جہاد تو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے، جب اس نے پڑھ لیا
پھر کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب وہ بہانہ کر رہا تھا صرف تلوار سے بچنے کے لیے. پیغمبر کریم نے ہلا شککت قلبا، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھے جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ پھر کیوں قتل کیا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ اور تمہیں یہ سرکاری مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ تم شہید ہو رہے ہو اور جنت میں جا رہے ہو. پیغمبر کی بات حق ہے یا کراچی کے بکے ہوئے ملا کی بات حق ہے؟ اس لیے ہو میرا فوجی بھائی، مت کسی غلط فہمی میں ہو کہ مسلمان کو قتل کرنے سے تجھے جنت مل جائے گی، مومن کو قتل، دونوں سے کہہ رہا ہوں، افغانی ہوں یا پاکستانی ہوں، ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. ہماری ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ.